بٹ سر اپارٹ فرام آل دیز ایشوز اور بجٹ والے جو مسائل تھے, لیکن کل سانحہ سوات ہوا ہے, اس میں 13 لوگ جو ہے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کے پی کی گورنمنٹ میں اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ, تو یہ ان کی بہت بڑی نااہلی ہے اس میں؟ تو اب موجودہ سسٹم کا کوئی وہ نہیں ہے. ارے بابا مجھے بتائیں کہ وہاں وہ آفیشیلی بین کیا ہوا ہے کہ مت جائیں بھائی. یکدم ایک ریلا آتا ہے, یکدم پانی کا ریلا آتا ہے اور اس کی زد میں آ جاتے ہیں. اس میں نااہلی کا کیا سوال ہے؟ آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ جتنے گلیشیئرز پگھلتے ہیں کس تیزی سے وہ آتے ہیں, اور جو بھی ان کے سامنے آتے ہیں. میں تو چونکہ ہم نے دیکھی ہے سیلاب آتے ہوئے, ہم نے نئے آتے ہوئے دیکھی ہے, بسیں تک ٹرک تک وہ جو ہے بہہ جاتے ہیں. وہ اتنی تیز آتا ہے, وہ ریلا آتا ہے کہ وہ بندہ بیچ میں کوئی چیز بھی آ جائے, جانور آ جائے, کوئی گاڑی آ جائے, کوئی انسان آ جائے, وہ بہہ جاتا ہے. تو اس میں نااہلی کی کیا بات ہے؟ دیکھیں ایکٹ آف گاڈ. آپ کا کیا خیال ہے امریکہ کی نااہلی آپ کہیں گے؟ جو سپر پاور ہے, جب سائیکلون چلتے ہیں تو ان کے گاڑیاں آپ کو تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں, بلڈنگز تیرتی ہوئی نظر آتی ہیں, اور جب ان کی آگ لگتی ہے تو کتنا سینکڑوں بندہ جھلس جاتا ہے, اور ان کا ساری مائٹ اور ساری طاقت بھی ان کی جو ہے بجھانے میں, اس پہ قابو پانے میں نہ وہ نہیں کارآمد ہو سکتے. تو آپ کہیں کہ امریکہ کی نالائکی ہے یا اس کی حکومت کی نالائکی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی جو جانب جو سانحے ہوتے ہیں, اللہ اپنی جبلت دکھاتا ہے, اللہ اپنی ربوبیت دکھاتا ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے یہ نہ چیزیں آئیں تو پھر انسان اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ جائے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ دیکھیں جو ایکٹ آف گاڈ ہوتا ہے اس کے آگے کوئی بھی ٹھہر نہیں سکتا ہے. اس میں نااہلی اور نالائکی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ وہ بین لگی ہوئی تھی. اب لوگ بھی تو ہمارے عجیب ہیں. ہم کہتے ہیں نہروں میں مت نہاؤ, کوئی باز آتا ہے؟ آپ نے خود دیکھا ہوگا بچے بچیاں بوڑھے تک جو ہے نہروں میں نہا رہے ہوتے ہیں, وہاں بین لگا ہوتا ہے, 144 میں بین لگا ہوتا ہے, بار بار کہتے ہیں کہ مت کرو. اور اسی طرح دریا, میں نے خود دریائے سمندر اپنا دریا کو میں نے عبور کیا ہے, دریائے سندھ کو تیر کے میں نے عبور کیا ہے. تو یہ اب اگر میرے ساتھ کچھ ہو جاتا تو آپ کہتے ہیں نااہلی ہے اس ایڈمنسٹریشن کی. اگر منع کیا ہوا تھا تو پھر میں ضرور یہی کہتی کہ الرٹ لگا ہوا تھا وہاں پہ, اور آپ نے خود جو ہے وہ یوں کیا. سر پاکستان تحریک انصاف کو کس حد تک آپ کہیں گے وکلا کی جماعت متفق ہیں آپ اس بات سے یا نہیں؟ نہیں دیکھیں, وکلا کا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل عمران خان نے چونکہ جب یہ دیکھا کہ جو عام شخص ہے جس طریقے سے شکست و ریخت کی گئی, جس طریقے سے ایک جبر اور استدلال کے اس کے ذریعے جس طرح سے لوگوں کو توڑا گیا, جس طرح سے چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا, جس طرح مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی اغوا کی گئیں اور ان کو جو ہے بلیک میل کیا گیا, جس فسطائیت کے جو ہے انداز سے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. 2 جماعتیں علیحدہ 3 جماعتیں بنائی گئیں, اس میں سے ایک کھٹک صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی, ایک علیم خان اور ترین کی سربراہی میں بنائی گئی, اور پی ٹی آئی کے سارے لوگوں کو بیچ میں سے توڑ کر جانے کیا کیا ان کے ساتھ حشر کیا. ابھی تک لوگ اس میں سے تذبذب میں سے نکل رہے ہیں. تو ایک ہی طبقہ تھا جو وہ اس وقت خان صاحب کی اور ان کی جماعت کے, اس وقت میں تو پیپلز پارٹی میں تھا, لیکن ان کے ذہن میں بڑا ابھر کے آیا کہ یہ وکیل ایک ایسا شخص ہے جو اس کو سٹینڈ بھی کر سکتا ہے اور جو رائٹس کے لیے فائٹ بھی کرتا ہے, کیونکہ اس کی جبلت اس کا جو ہے فطرت میں آ جاتا ہے, اس کے پیشے میں آ جاتا ہے, اس کی تعلیم میں آ جاتا ہے, اس کی کانسٹیٹیوشن اس کے جسم اور روح میں آ جاتی ہے. تو یہ جو ہے ان کو میں سمجھتا ہوں کہ وکلا کو اس میں ضم کیا گیا, اس لیے اس کو وکیلوں کی پارٹی کہا جاتا ہے. اگرچہ میں تو صرف وکیل کے علاوہ میں تو ایک جب جوائن کیا ہے میں تو ایک سیاستدان بھی, تمام اللہ کے فضل سے تمام عہدے آپ نے دیکھ لیے, عہدے میں نے انجوائے کیے ہوئے تھے. سو میں دونوں کیپیسٹیز میں تھا. میرا تو وکیل کے علاوہ میرا سیاسی بھی ایک تشخص تھا جو الحمدللہ میں نے اپنا خدمات دی ہیں اور آج تک ہم اس پہ قائم اور دائم ہیں. سو یہ کہنا کہ وکیلوں کی جماعت ہے, ہاں کہہ بھی سکتے ہیں وکیلوں کی جماعت ہے, کیوں نہیں.
اور میں سمجھتا ہوں اگر ہمارا جو ہے تخیل پاکستان ایک وکیل نے دیا علامہ اقبال نے، اور تکمیل پاکستان ایک وکیل نے دی قائد اعظم محمد علی جناح نے، اور آئین پاکستان ایک وکیل نے دیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے، اور ہم وکلاء نے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور عدلیہ کی آزادی کے لیے قربانیاں دیں. سب سے پہلے میں نے اپنا خون دیا، اور 26 ٹانکے آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. ہم نے اپنا خون سے سینچی اس عدلیہ کی آزادی کو، اور وہ تحریک چلائی جو دنیا میں ہماری جو ہے وکلاء کی ایک عزت اور ناموس کا باعث بنا. تو اب بچائیں گے بھی وکیل ہی، تو اس لیے وکلاء کا آگے آنا یہ خوش آئند بات ہے. اور اگر کسی پارٹی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وکیلوں کی پارٹی ہے تو یہ تو فخر کی بات ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی ایسا جو ہے نیگیٹو ایلیمنٹ ہے کہ ہمارے مخالف یہ کہیں کہ یہ وکیلوں کی پارٹی ہے. کہتے ہیں تو کہتے رہے، اور اچھی بات ہے، ہم سنتے رہیں گے اور ہم اسے قبول کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل سبھی پر بھاری ہے. سبھی پارٹی جو ہے وہ ماشاءاللہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہو گیا ہے، زیرو. آج الیکشن کروا لیں فیئر اینڈ فری، انٹرنیشنل آربیٹریٹرز لے کر آ جائیں، جس طرح نیوٹرل امپائرز عمران خان لے کر آیا تھا، نیوٹرل امپائرز لے کر آ جائیں. نیوٹرل الیکشن کمیشن سویپ کرے گی پاکستان تحریک انصاف، سویپ کرے گی. اس وقت تو 17 سیٹیں جیتی ہیں نا 8 فروری 2024 کے الیکشن میں مسلم لیگ نون میں. اب ایک بھی نہیں جیتے گی. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آج یہ وزیر اعظم ہو یا خواجہ آصف ہو یا جو بھی ہو، یہ بغیر اسکارٹ کے، بغیر گارڈز کے، بغیر گلو بٹوں کے یہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے، اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے. چاہے جائے کہ کہیں پاکستان کے حصے میں جائیں. آج قاضی فائز عیسیٰ جو بل میں چھپا ہوا ہے، سابقہ چیف جسٹس، وہ دنیا میں کہیں وہ جو ہے باہر نہیں جا سکتا اوپنلی، کیونکہ پاکستانی ڈیاسپورا جہاں بھی ہے وہ اس کو لعنتیں اس پر بھیجے گا. اور یہاں تو اسلام آباد میں تو ایک دکاندار نے وہ جو آپ کو پتہ ہی ہے بیکری والا ایک ایشو آیا تھا، بیکری والے نے جو بھی کہا تھا. سو یہ دیکھیں اس وقت ان کی عزت کا گراف زیرو ہے، اور عمران خان پر جتنی انہوں نے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں اس کا پولیٹیکل گراف اتنا ہی بڑھتا چلا گیا ہے. تو اس وقت فلک پر ہے پاکستان تحریک انصاف کا پولیٹیکل گراف. اس لیے پی ٹی آئی کا مستقبل جو ہے وہ بہت تابناک ہے. یہ کب تک فستائیت کریں گے، کب تک ظلم کریں گے، کب تک یہ ڈنڈے کی طاقت اور گولی کی طاقت پر یہ جو ہے پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر چلائیں گے. یہ آپ کا دیکھیں تو صحیح 1 جولائی کے بعد حال کیا ہوتا ہے. ابھی بھی آپ کے لوگوں پر مہنگائی جو ہے، آپ کی سوچ ہے کہ کتنی مہنگائی. 3 نسلیں ہماری گروی رکھی ہوئی ہیں اس حکومت نے، اور آج جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ 3 لاکھ مقروض قرضے کے نیچے پیدا ہو رہا ہے. آپ کی جو ہے اسکولوں میں 3 کروڑ بچہ جو ہے آؤٹ آف اسکول ہے. آپ کی ایجوکیشن کی یہ پالیسی ہے.